بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو ایک عبرتناک واقعہ سنائیں گے جو آپ کی زندگی بدل دے گا۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ آپ کے زمانے میں ایک عبادت گزار شخص تھا جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر میں مصروف رہتا تھا۔ اس شخص کو پتہ چلا کہ فلاں علاقے میں ایک نیک عورت رہتی ہے جو دن کو روزہ رکھتی ہے اور رات عبادت میں بسر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نیک عورت کی ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ اس شخص کے دل میں اس عورت سے دعا لینے کی خواہش پیدا ہوئی۔ وہ اس عبادت گزار عورت سے ملنے کے لیے اپنے گھر سے نکل کر اس علاقے کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ ایک صحرا میں پہنچا۔ اس کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو گیا تھا۔ بھوک اور پیاس کی شدت اب اسے ستانے لگی۔ اس میں اب اور چلنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ دعا کرنے لگا کہ یا اللہ مجھے پانی پلا دے، کہیں سے پانی اور کھانے کا بندوبست کر دے۔ دور سے ہی اسے ایک شخص اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ وہ خوش ہوا کہ شاید یہ شخص میری مدد کر دے۔ اس شخص کے ہاتھ میں ایک ڈور تھی جس سے کوئی جانور بندھا ہوا تھا۔ اس نیک اللہ والے نے اس شخص سے کہا کہ مجھے کھانے کو ہے تو دے دو، میں بھوکا ہوں اور پیاسا بھی ہوں۔ آنے والے شخص نے کہا اے مسافر، آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو کھانے کو دیتا ہوں، آؤ ہم ساتھ مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ وہ سب بیٹھ گئے اور کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھاتے ہوئے آنے والے شخص نے پوچھ لیا کہ اے مسافر، تو کہاں جا رہا ہے؟ اس شخص نے کہا میں فلاں گاؤں کا ہوں اور فلاں علاقے جا رہا ہوں۔ آنے والے شخص نے پوچھا تم وہاں کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا وہاں پر ایک نیک عورت رہتی ہے جو بہت ہی عبادت گزار ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے، رات کو قیام کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول فرماتا ہے، میں اس سے اپنے لیے دعا کروانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آنے والا شخص یہ سن کر رونے لگا۔ مسافر نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، تم کیوں رو رہے ہو؟ وہ شخص کہنے لگا اے بھائی، جب اللہ تعالیٰ کسی پر اپنا قہر ڈالتا ہے تو وہ انسان سے جانور بن جاتا ہے۔ بے شک اللہ کی لاٹھی بڑی سخت ہے، جس پر پڑتی ہے اس کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں۔ جس عورت سے تو دعا لینے کے لیے جا رہا ہے وہ عورت میرے سامنے بیٹھی ہے۔ اس شخص نے اپنے ساتھ لائے ہوئے جانور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ وہی نیک عورت ہے جو جانور کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ مسافر یہ سن کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا ایک دن اللہ کی قہر بھری بارش ہوئی اور یہ عورت جانور میں بدل گئی، اس کی شکل بگڑ گئی۔ چلو ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور اس سے اس عورت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آخر اس عورت نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے اس کی شکل جانور میں بدل گئی۔ وہ دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مسافر کہنے لگا اے اللہ کے نبی، میں ایک نیک عورت سے ملنے کے لیے جا رہا تھا، راستے میں ہی وہ عورت مجھے جانور کی شکل میں ملی جو اس شخص کے ساتھ تھی۔ ان دونوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سارا واقعہ سنا دیا۔ مسافر کہنے لگا ہمیں جاننا ہے کہ آخر اس عورت نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل کو اور اس کے پورے جسم کو جانور بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ تم لوگ اس جانور سے ہی پوچھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو بولنے کی قوت دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جانور سے پوچھا کہ بتاؤ آخر تم نے ایسے کون سے گناہ کیے تھے
جن کی وجہ سے تمہاری شکل جانور میں بدل گئی۔ وہ جانور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، ایک وقت تھا جب میں ایک بہت ہی نیک اور پرہیزگار عورت تھی۔ میں جس کے بھی حق میں دعا کرتی، اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول کرتا تھا۔ میں یہ سمجھتی تھی کہ مجھ سے بڑی عبادت گزار دنیا میں کبھی آئی ہی نہیں ہوگی اور نہ ہی کبھی آئے گی۔ میں اپنی عبادت پر تکبر کر بیٹھی، میں اپنی نیکیوں پر غرور کر بیٹھی۔ میں اتنی بڑی تکبر کرنے والی بن گئی کہ ایک مرتبہ میرا شوہر میرے سامنے بیٹھا تھا تو میں نے اس سے کہا کہ اے بدبخت شوہر، جتنا تو گنہگار ہے اس سے کئی گناہ زیادہ تیری بیوی عبادت گزار ہے۔ تیرے جیسے گنہگار اور قابل نفرت شخص کو میں قبول نہیں کرتی۔ میں چاہوں گی کہ جنت میں بھی تمہارے جیسے شوہر کے ساتھ میں نہ رہوں، حالانکہ میرا شوہر مجھے حلال کی روزی روٹی کما کر کھلاتا تھا۔ میرا شوہر پورا دن میرے لیے کام کرتا، سارا دن مزدوری کرنے کے بعد جب شام کو گھر آتا اور دہلیز پر قدم رکھتا تو میں کوئی ایسا جملہ بولتی تھی جس سے میرے شوہر کو دکھ ملتا، تکلیف ملتی۔ ایک دن میں اپنے شوہر کو کہنے لگی، اے گنہگار انسان، مجھے اب تیری ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو چکی ہوں۔ میں اتنی نیک ہو چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ میرا شوہر کہنے لگا، کیا گنہگار اللہ تعالیٰ کے بندے نہیں ہیں؟ کیا گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا؟ کیا گنہگاروں کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا؟ میں نے اپنے شوہر سے کہا، اگر اللہ تعالیٰ گنہگاروں کی دعا قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کر۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں تمہارے لیے کون سی دعا کروں؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ تمہاری دعا تو ویسے بھی قبول نہیں ہونی ہے، تم یہ کہو کہ یا اللہ میری بیوی کو عبرت کا نشان بنا دے۔ یہ سن کر میرے شوہر نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ یا اللہ، جس قدر میری بیوی عبادت گزار ہے اس سے کئی گناہ زیادہ اس نے میرا دل دکھایا ہے۔ اگر تیری نظر میں بدترین ہوں تو مجھے عبرت کا نشان بنا دے، اور اگر میری بیوی تیری نظر میں بدترین ہے تو اسے عبرت کا نشان بنا دے۔ میرے شوہر کی دعا ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میری شکل چھین لی اور مجھے جانور بنا دیا۔ ناظرین، کون اچھا ہے اور کون برا ہے یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو برا یا گنہگار کہنے والے؟ اللہ تعالیٰ کو غرور اور تکبر کرنے والے لوگ بالکل نہیں پسند۔ غرور اور تکبر تو شیطان نے کیا تھا، اس کا انجام ہم سب نے دیکھ لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود کو ہمیشہ لوگوں سے کم جانو، خود کو یہ نہ سمجھو کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ عبرتناک واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اس واقعے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔